اور مہربانی کیجیے ہم پر اور ان شہریوں پر حلال گوشت کھلائیے، ہمیں حرام مت کھلائیے۔ ڈارک ویب پر جو ہم نے ویڈیو بنانی تھی وہ ابھی بھی پینڈنگ پر ہے، جو کہ اس پر ابھی بھی ریسرچ چل رہی ہے، جو کہ آگے تھوڑی سی لیٹ ہو سکتی ہے۔ ڈارک ویب پر جو جتنی بھی بلیک مارکیٹنگ آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ آخر پہ جا کر آپ کو میں ڈارک ویب کے متعلقہ بتاؤں گا کہ یہ سب کچھ وہاں پر ہوتا ہے۔ ہاتھی کے دانت اور گیدڑ کے دانت اور مختلف شیر، چیتا، ہاتھی اور دیگر کی خالوں کو نایاب طور پر بیچا جاتا ہے بلیک مارکیٹ میں۔ بہت سے ممالکوں میں اس چیز کو روکا گیا، مگر یہ آج بھی بلیک مارکیٹ میں سیل کیے جاتے ہیں۔ 1937 میں ایک سٹی معاہدہ کیا گیا جس میں نایاب جانوروں کی تجارت کو روکا گیا۔ بلیک مارکیٹ میں ان چیزوں کو آج بھی بیچا جاتا ہے۔ لوگوں کے گھروں میں یہ چیزیں استعمال پائی جاتی ہیں۔ ان کی دیواروں پر لگی ہوئی شیر اور چیتے کی کھال، دانت وغیرہ بھی ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، جو کہ آج بھی بلیک مارکیٹ میں سیل کیے جاتے ہیں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میرا نام ہے محمد بلال، اور آج میں آپ کو بلیک مارکیٹ میں ایک ایسی چیز بتانے جا رہا ہوں جو کہ بلیک مارکیٹ میں تیسرے نمبر پر آتی ہے، نایاب جانوروں کی خرید و فروخت، جو کہ بلیک مارکیٹ میں کی جاتی ہے۔ تو چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بلیک مارکیٹنگ میں نایاب جانوروں کی خرید و فروخت بہت ہی عروج پر پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ جتنے بھی ممالک میں بلینئرز یا جتنے بھی امیر لوگ ہیں، ان کے گھروں میں شیر وغیرہ بہت سے پالے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سب بلیک میں سیل کیے جاتے ہیں، جو کہ بعد میں اس کا لائسنس بنوا کر اسے گھروں میں رکھ لیا جاتا ہے۔ یہ ایک شوق کی بات ہوتی ہے۔ اور اسی طرح آج میں آپ کو نایاب جانوروں کی خالوں کے متعلقہ بتاؤں گا کہ بلیک مارکیٹ میں ان کا کس طرح خروج پایا جاتا ہے۔ نایاب جانوروں کی کھالیں، ہاتھی کے دانت اور گینڈے کے سینگ وغیرہ بہت سے جانوروں کے مختلف اعضاء کو بیچا جاتا ہے۔ چلو اس کا تاریخی جائزہ لیتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں جانوروں کی مختلف اعضاء کا استعمال کئی صدیوں سے کیا آ رہا۔ قدیم تہذیبوں سے لے کر آج تک جانوروں کی کھال، ہاتھی کے دانت اور گینڈے کے سینگ کو کئی مختلف اعضاء میں استعمال کیا جاتا ہے، جن میں زیورات، رہائشی اشیاء اور دوائیاں وغیرہ بھی شامل ہے، جس میں فیشن کے طور پر آج کل گھروں میں ان کے کھالیں اور دانت اور سینگ وغیرہ گھر میں لگائے جاتے ہیں۔ یہ چیزیں شامل ہیں جو کہ آج کے دور میں لوگ اپنے گھروں کی سجاوٹ کے لیے انہیں لگاتے ہیں، جو کہ بالکل ہی غیر قانونی مانا جاتا ہے۔ اور اگر یہ کہیں جگہ سے خریدتے ہیں تو بلیک مارکیٹ میں آتا ہے، جو کہ بالکل ہی انلیگل مانا جاتا ہے۔ تو جی ہاں، پرانے دور میں ان کا استعمال کس طرح کیا جاتا تھا، تو چلیے آپ کو میں بتاتا ہوں۔ قدیم مصر کے دور میں فرعون کے کمروں کو اور گھروں کو سجاوٹ کے لیے اور ان کے مجسموں کو بنانے کے لیے ہاتھی کے دانتوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ ہاتھی کے دانت اور دیگر جانوروں کی قیمتی اعضاء کو مختلف رسم و رواج میں بھی شامل کیا جاتا تھا، جو کہ ان کے رسم و رواج میں بھی عام مانا جاتا تھا کہ ان چیزوں کا ہونا لازمی ہے۔ شکاری جانوروں کی کھال طاقتور اور عظمت کی علامت سمجھی جاتی تھی، جو کہ بادشاہ ان کا استعمال کیا کرتے تھے۔ پرانے سموں میں ہندوستان اور چین میں خاص طور پر گینڈے کے سینگ کا استعمال بہت زیادہ مانا جاتا تھا۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں اس کا استعمال کس وجہ سے اور کس میں کیا جاتا تھا۔ چین میں گینڈے کے سینگ کو ایک دوائی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ جسم کی قوت اور طاقت کو بڑھانے کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ہندوستان میں مہاراجاؤں اور بادشاہوں کے دربار میں شیر اور چیتے کی کھالوں کو دربار میں اس وجہ سے لگایا جاتا تھا کہ تاکہ طاقتور اور شکاری کی علامت ظاہر کی جائے کہ یہ بادشاہ بہت ہی خطرناک اور طاقتور مانا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کا استعمال چین اور ہندوستان میں بہت زیادہ کیا جاتا تھا۔ یورپ اور افریقہ میں بھی ان چیزوں کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا تھا۔ تو چلیے ہم اس کی طرف بھی چلتے ہیں کہ وہاں پر ان چیزوں کا کس طرح استعمال کیا جاتا تھا۔ پرانے سموں میں یورپ میں اشرفیاں اور ہاتھی کے دانت بہت زیادہ استعمال کیے جاتے تھے، جو کہ خاص طور پر ہتھیاروں کے دستے، باکس اور بہت سی ایسی چیزیں پسند کرتے تھے جو کہ مجسمے تیار کیے جاتے تھے ہاتھی کے دانتوں سے۔ افریقہ میں قبائل لوگ جو کہ اکثر جنگلوں میں پائے جاتے ہیں، بہت سے پرانے سموں کے لوگ وہ ہاتھی کے دانت اور گینڈے کے سینگ کو ایک روحانی طور پر استعمال کرتے ہیں، جو کہ ہماری عقل بوجھ سے باہر ہے۔ وہ ان کا استعمال ایک روحانی شخصیت کے لیے کرتے ہیں۔ تو جی ہاں، یہ ہے وہ چیزیں جو کہ افریقہ اور یورپ ممالک میں بھی ان کا استعمال بہت زیادہ مانا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں نو آبادیاتی کے دور میں غیر قانونی شکار۔
جو کہ بہت زیادہ ایشیا اور یورپ ممالک میں کیا گیا تھا۔ یورپ اقوام متحدہ نے افریقہ اور ایشیا میں نو آبادیات قائم کی تو بہت زیادہ غیر قانونی شکار کیا گیا، جس میں ہاتھی، گیدڑ اور دیگر ایسے جانور جو کہ بہت ہی نایاب مانے جاتے تھے ان کا شکار ہونا شروع کیا گیا۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں ہاتھی کے دانت سے بنی ہوئی بہت زیادہ اشیاء کا استعمال ایک بہت زیادہ عروج پر پایا جاتا تھا، جو کہ انسانی تاریخ میں ایک اعلیٰ عہدے پر مانا جاتا تھا کہ لوگ اس چیز کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، جو کہ ہاتھی کے دانتوں سے بنی ہوئی چیز نظر آتی تھی۔ خاص طور پر یورپ اور امریکہ میں گینڈے کے سنگوں کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا تھا، جو کہ لوگ اس کا استعمال ایک ایسی خاص اشیاء اور تعویذات کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے وہ چیزیں جو کہ اس دور میں استعمال کی جانے لگی تھی۔ تو اب بات کرتے ہیں جدید دور میں نایاب جانوروں کی سمگلنگ، جو کہ بالکل ہی انلیگل مانی جاتی ہے۔ آج کے دور میں جو بلیک مارکیٹ میں نایاب جانوروں کی سمگلنگ کی جا رہی ہے وہ بہت ہی خطرناک اور انلیگل مانی جاتی ہے۔ 20ویں صدی کے آخر میں جب دنیا میں نایاب جانوروں کی زیادہ سے زیادہ تعداد کم ہونے لگی تو عالمی قوانین نے اس پر روک تھام لگا دی کہ اس کا استعمال نہیں کیا جائے گا، اور اگر اسے رکھا جائے گا حکومت کی پرمیشن کے سوا اسے اپنے گھر میں نہیں۔ 1973 میں ایک سٹی معاہدہ کیا گیا جس میں نایاب جانوروں کو رکھنے کے لیے بہت ہی انلیگل مانا جاتا تھا، جس کی روک تھام کے لیے یہ اقوام متحدہ نے احتجاج شروع کیا۔ تاہم غیر قانونی اشکار اب بھی اس چیزوں کا اشکار کرتے ہیں، جو کہ خاص طور پر افریقہ اور ایشیا میں پائے جانے جنگلوں میں بہت زیادہ اس کا شکار کیا جاتا ہے، اور بعد میں اسے انلیگل بلیک مارکیٹ میں سیل کر دیا جاتا ہے۔ بلیک مارکیٹ میں آج کے دور پر سب سے زیادہ انلیگل استعمال ہونے والی اشیاء وہ ہے ہاتھی کے دانت، گینڈے کے سینگ، چیتے کی کھال اور شیر کی کھال، جو کہ آج کے دور میں بلیک مارکیٹ میں آج بھی فروخت کی جا رہی ہے۔ تمام ممالکوں میں بلیک مارکیٹ میں اسے استعمال کرنا ایک سنگین ہی مسئلہ بن چکا ہے، جو کہ بہت ہی خطرناک مانا جاتا ہے۔ آج بھی لوگوں کو بلیک مارکیٹ میں ان چیز کا فراہمی دی جاتی ہے، جو کہ بہت ہی خطرناک ثابت ہوتی ہے ان ممالک کے لیے جن ممالک میں بلیک مارکیٹ میں نایاب جانوروں کی کھالیں، سینگ اور بہت سی ایسی مختلف جانوروں کے نایاب اجزاء کو بیچا جاتا ہے۔ ایک نہایت ہی سنگین اور خطرناک مانا جاتا ہے۔ بہت سے ممالکوں نے جنگلوں میں جانوروں کے لیے تحفظ فراہم کیا ہے، مگر جو بھی آج کل تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے وہ بہت ہی انلیگل مانا جاتا ہے، جو کہ ہر ممالک میں جنگلوں میں ایک سخت قانون نافذ کیا ہے، جس میں غیر قانونی آج بھی ہاتھی کے دانت سیل کیے جاتے ہیں۔ کئی ممالک بھی ایسے ہیں جہاں پر ہاتھی کے دانت اور گینڈے کا سینگ آج بھی بیچنے اور خریدنے پر ایکٹ پاس کیا جاتا ہے، جو کہ ان ممالک میں بین ہے، وہاں پر خریدنا اور فروختنا بالکل ہی منع کیا گیا ہے۔ چین میں 2017 میں ہاتھی کے دانت اور چیتے کی کھال پر غیر قانونی پابندیاں لگائی، جو کہ بلیک مارکیٹ میں بہت ہی حد تک کمی آئی، جس میں بہت سے ممالکوں نے یہاں پر ایک حد تک روک تھام لگا دی گئی کہ بلیک مارکیٹ میں اب ان چیزوں کی سیل اور خرید بہت ہی مشکل مانی جاتی ہے۔ افریقہ میں نایاب جانوروں کے شکار کے لیے روک تھام اور حیاتی پارک بھی بنائے گئے ہیں، جس کی حفاظت کے لیے رینجر تک تعینات کی گئی ہے، جو کہ غیر قانونی جانوروں کی شکار کو روکا جائے، جو کہ آنے والے وقتوں کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہوگا۔ جب ان کی پرجاتی ختم ہو جائے گی، ان کی نسل ختم ہو جائے گی، تب ان لوگوں کو پتہ چلے گا کہ نایاب جانوروں کو مارنا اور انہیں قید کر کے رکھنا بہت ہی خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ جیسا کہ نتیجہ اب یہاں پر یہ ہے کہ ہاتھی کے دانت، گینڈے کے سینگ اور تمام نایاب جانوروں کی کھالیں، جو کہ ایک بہت بڑی تہذیب سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن جدید دور میں ان کی غیر قانونی جانوروں کی شکار کو روکا جائے، جو کہ ایک بہت ہی خطرناک اور ان کی نسل کو ختم کرنے والا حساب مانا جاتا ہے۔ اگرچہ عالمی اور بہت سے ممالکوں نے ایسے قوانین جاری کیے جس کی کوششوں سے بہت زیادہ حد تک کمی آئی ہے، مگر اب بھی جنگلی حیات اور اس کے گرد بہت زیادہ شکاروں کے لیے سختی عائد پائی جائے، جو کہ آج کے دور میں شکار کرنے والوں کے لیے بہت زیادہ سخت اقدامات اٹھائے جائیں۔ تو
تو جی ہاں، یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا ٹاپک. اور ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں، بلیک مارکیٹ میں جو سب سے زیادہ معیشت میں تیزی سے آگے بڑھنے والا جو کاروبار ہے وہ ہے گوشت کا، جو کہ ایک ملک سے دوسرے ملک تک ٹرانسفر کیا جاتا ہے، جو کہ مارکیٹنگ میں سب سے زیادہ تیسرے نمبر پر بڑی مارکیٹنگ آتی ہے، جو کہ گوشت کی آتی ہے، جو کہ یہاں سے دوسری جگہ پر ٹرانسفر کیا جاتا ہے اور مختلف ممالکوں میں سے ٹرانسفر کر کے پہنچایا جاتا ہے، جس میں اللہ بہتر جانتا ہے حلال جانوروں کا گوشت ہوتا ہے، حرام جانوروں کا گوشت ہوتا ہے. جب بھی فوڈ اتھارٹی والے کسی بھی جگہ کوئی اقدامات اٹھاتے ہیں تو وہاں پر حلال نہیں حرام ہی گوشت پایا جاتا ہے، جیسا کہ پاکستان اور کراچی اور لاہور کے دیگر ایسے شہر ہیں جہاں پر فوڈ اتھارٹی نے پکڑے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ خطرناک مانے جاتے ہیں. عوام کو گدے کھلا دیے ہیں ان لوگوں نے. اور مہربانی کیجیے ہم پر اور ان شہریوں پر، حلال گوشت کھلائیے ہمیں، حرام مت کھلائیے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم.